اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسند احمد میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر خدا کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف فرما، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے میرے بندے سے گو گناہ ہو گیا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا، اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پھر فرماتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پھر بخشتا ہے، چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما کر کہتا ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رغبت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی، عورتوں بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بار کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو کیفیت تمہارے دلوں کی میرے سامنے ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت ہر وقت رہتی تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہاری ملاقات کو تمہارے گھروں پر آتے۔ سنو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے اور خدا انہیں بخشے۔ ہم نے کہا، حضور یہ تو فرمائے کہ جنت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر لولو اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشگی والی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہ ہوگی۔ تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، روزے دار، مظلوم، اس کی دعا بادلوں میں اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جناب باری ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں باروایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پس یہ حدیث تو حضرت عثمان سے، اس سے اگلی روایت حضرت عمر سے، اس سے اگلی روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس تیسری روایت کو حضرت ابوبکر سے حضرت علی روایت کرتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وسیع مغفرت اور اس کی بے انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین والآخرین کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی۔ آؤ اس موقع پر ہم گنہگار بھی ہاتھ اٹھائیں
اور اپنے مہربان رحیم و کریم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی طلب کرے۔ خدایا اے ماں باپ سے زیادہ مہربان، اے عفو و درگزر کرنے والے اور کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے، تو ہم خطاکاروں کی سیاکاریوں سے بھی درگزر فرما اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دے، آمین۔ مسند ابو یعلا میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو اور استغفار پر مداومت کرو۔ ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ابلیس نے لوگوں کو خواہش پرستی پر ڈال دیا، پس وہ اپنے طے راہ راست پر جاتے ہیں، حالانکہ ہوتے ہلاکت پر۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا۔ مسند بازار میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کر لے۔ اس نے کہا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ فرمایا، پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا، مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر استغفار کر۔ اس نے کہا، مجھ سے اور گناہ ہوا۔ فرمایا، استغفار کیے جا یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا، گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا، یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا، یعنی خدایا میں تیری ہی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے حقدار کو پہنچایا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر کہو۔ اس نے پھر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔